ہم غدیری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، بہم نتولی ومن عدائہم نتبرأ الی اللہ تعالی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ ایام عید غدیر ہے، آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید غدیر کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عید غدیر حقیقتاً اسلام کی حقیقی صورت اور اسلام کے واقعی چہرے کا نام ہے۔ عید غدیر در واقع بقاء رسالت الہی اور احیاء نبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں، نبوت نہیں گئی، اور رسول اللہ مات و یقبر، رسول خدا اس دنیا سے گئے ہیں، اما رسالت باقی ہے۔ بقائے رسالت حقیقتاً غدیر خم ہے۔ اور آج جو آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ غدیر اور ثقیفہ کا موازنہ، کہ غدیر کیا ہے اور ثقیفہ کیا ہے۔ غدیر و ثقیفہ کے سب یہ کہا جائے کہ دو یہ عظیم حادثے ہیں جو اسلام میں رونما ہوئے، اور یہ وہ ایسے حادثے ہیں کہ جو آخر عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونما ہوئے۔ پس غدیر بھی آخر عمر کا قصہ ہے، اور ثقیفہ بھی حضور کی عمر کے آخر، یعنی حضور کی وفات کے بعد، لیکن بالاخره اواخر اسلام کا قصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غدیر بھی امامت سے متعلق ہے، ثقیفہ بھی امامت سے متعلق ہے۔ غدیر اور ثقیفہ دو ایسے عظیم حادثے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج اسلام کی موجودہ شکل ہمارے سامنے ہے۔ یہ فرقے، یہ الگ الگ افکار، یہ احوا، یہ نظریات، یہ اختلاف علماء، یا یہ تمام وہ مسائل جو آج اسلام میں ہیں، انہی دو وجود سے ہے کہ غدیر کے کچھ آثار اور نتائج ہیں، ثقیفہ کے کچھ آثار و نتائج ہیں۔ اب اگر غدیر و ثقیفہ کا موازنہ کیا جائے تو ان دونوں کے نقصانات اور نفع پہ غور کیا جائے کہ کس سے کیا نقصان پہنچا یا ان کے آثار کیا ہیں۔ اب یہ ایک طولانی موضوع ہے کہ غدیر کا کوئی ضرر عالم اسلام کو نہیں پہنچا، اس لیے کہ غدیر در واقع حضور کا اعلان یہ تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن رسالت الہیہ باقی ہے، میں جا رہا ہوں لیکن دین خدا باقی ہے۔ جس کے ذہن میں بھی کوئی تشویش ہو، کوئی تردد ہو، کوئی تردید ہو، کوئی جاننے کی خواہش ہو، یا اگر اس کو ذرا خدا نہ کردہ ذرا سا کتاب میں شک ہو، میری شخصیت میں شک ہو، گزشتہ انبیاء کے بارے میں شک ہو، میں اپنی کرسی کو، اپنے مقام کو خالی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں۔ یہ جو سلونی قبل ان تفقدونی در واقع اسی اعلان کا نتیجہ ہے۔ یعنی یہ اعلان صرفاً مخصوص امیر المومنین علی علیہ السلام نہیں ہے، یہ سلونی ہر امام کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ اکثر ائمہ سل عما بدا لک، جس طرح حضرت جواد الائمہ سلام اللہ علیہ نے یحییٰ بن اقسم سل عما بدا لک، یعنی واسأل ما فی خواطرک وما فی عقلک وما فی ذہنک، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ یہ وہی سلونی ہے۔ یہ سلونی کا زمینہ غدیر میں ہے کہ حضور سرور کائنات جانے سے پہلے انہوں نے لوگوں کا قبلہ معین کر دیا کہ اگر تم کو معلوم کرنا ہے، جاننا ہے خدا کے بارے میں، رسالت الہیہ کے بارے میں، میرے قرآن کے بارے میں، میری سنت کے بارے میں، تو میں ایک شخص کو اپنی جگہ پہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ بس غدیر کا ضرر امت مسلمہ کو ہرگز نہیں ہوا، حتیٰ ان کو بھی غدیر کا فائدہ ہوا کہ جو لوگ منکر غدیر تھے اور انہوں نے غدیر کے مقابلے میں ثقیفہ بنایا۔ بارہا 80 بار یہ مثال ہے، روایات میں ہے، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ خلیفہ دوم عمر بن خطاب نے 80 بار کا لولا علی لحلق عمر، یا لا ابقانی اللہ لمعضلۃ لیس لحلها ابو حسن، کوئی ایسی مشکل نہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن نہ ہو۔ 80 بار تو لکھا گیا ہے، لیکن اس 10 سال میں ہزاروں بار یہ مسئلہ پیش ہے کہ ہر روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں لوگ سن کے، یہودی آتا تھا، نستوری آتا تھا، ہندی آتا تھا، سنسکرت والا آتا تھا، فارسی والا آتا تھا، الگ الگ زبانوں کے الگ الگ ملکوں سے آتا۔ یہ تو مثال ہے۔ حتیٰ وہ لوگ جو غدیر کے خلاف تھے ان کو بھی غدیر سے نقصان
نہیں پہنچا، بلکہ انہوں نے باضابطہ طور پر غدیر سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اٹھ کے کھڑا ہو کہے کہ ثقیفہ کا کیا فائدہ ہے، تو سب سے پہلے ہمیں حضرت عمر کا قول ان کو پہنچانا چاہیے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کانت بیعت ابو بکر فلتۃ من فلتات، اس زمانے میں ہنگامی صورت میں جو بیعت ہوئی تھی خلیفہ اول کی، وہ فتنوں میں سے ایک فتنہ یا غلطیوں میں سے ایک غلطہ تھی، فمن یعدھا فلیقتل، اب اس زمانے میں اگر کوئی ایسا کام دہرائے تو اس کو سزائے موت ہے۔ یہ خلیفہ دوموں کا فتویٰ ہے۔ پس از نظر مقایسہ و موازنہ سے قابل مقایسہ عین الثریہ و عین التراب، کہاں خاک اور کہاں آسمان۔ فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ اب اگر ایک سرسری نظر غدیر اور ثقیفہ میں فرق کیا ہے؟ ثقیفہ ایسے ہنگامی حالات میں پیش آیا کہ رسول خدا اس دنیا میں نہیں ہے، امت حیران ہے، پریشان ہے، مردد ہے، غم میں مبتلا ہے، اور چند افراد بنی ساعدہ کے صائبان کے نیچے، ہماری آپ کی اردو زبان میں منڈئی کے نیچے، چھپر کے نیچے، ثقیفہ چھپر کو بولتے ہیں، ثقیفہ یعنی چھت کے اوپر جو سایہ راستے میں گلی کوچوں میں ہوتا ہے، خیر بیٹھک جسے کہا جائے، نشیمن گاہ جسے کہا جائے، اندیا جسے کہا جائے، تو وہاں پہلے اوس و خزرج بیٹھے، اس کے بعد اس میں کچھ مہاجرین پہنچ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا منا امیر و منکم وزیر، منکم وزیر و منا امیر، اور اس کے بعد مشاجرات ہوئے، اس کے بعد بالاخرے اس رشتے سے کہ صاحب آپ لوگ نے محنت کیا اور آپ انصار ہیں، آپ نے زحمت کی اور آپ نے رسول خدا کو جگہ دیا، لیکن دیکھیے ایسا ہے کہ جس درخت سے آپ نے فیض اٹھایا ہے اس درخت کی شاخیں ہم ہیں، لہذا ہم مہاجر ہیں، ہم قریش ہیں اور رسول کے رشتہ دار ہیں، اور لہذا ہم زیادہ محق ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپس میں مثلا سعد بن معاذ چلاتے بھی رہے، آپس میں مشاجرہ بھی ہوا اور تو میں بھی ہوئی، لیکن اس دوران جو ہے اسی رشتے کے بنیاد پر کہ ہم قریشی ہیں اور ہم مہاجر ہیں اور رسول سے ہمارا کوئی رشتہ ہو نہ ہو بات کی بات ہے، لیکن اسی رشتے سے انہوں نے خلافت لے لی۔ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے یہ کہا کہ جس دلیل سے تم نے انصار سے سبقت حاصل کی ہے اسی دلیل سے میں تم سے سبقت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر تم کہتے ہو نا ہم شہر والے ہیں، ہم رسول اللہ کے ہم شہری ہیں، مثلا قریش سے ہیں، تو اگر ایسا ہے تو خوب انا اقرب الناس لحمی لحمہ دمی دمہ جدی جدہ امی امہ ابوہ ابی، تو میں تو رسول خدا کا ایک ہماری زبان میں ایک چنے کی دو دال ہیں، اقرب الناس برسول اللہ میں ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ احتجوا بالشجرہ واضاءوا الثمرہ، رشتے کا سے تو انہوں نے احتجاج کیا، لیکن اس رشتے کا جو اصلی پھل تھا، میوہ وجود یا جیسا کہا جائے ثمرے وجود امیر المومنین رسول خدا تھا، وہ علیہ السلام تھے، اس سے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میٹنگ اس وقت ہوئی کہ اس وقت میں کوئی بھی معصوم وہاں حاضر نہیں تھا، کوئی بھی سند الہی وہاں نہیں تھی، کوئی بھی حجت پروردگار وہاں نہیں تھی۔ اس سقیفے میں جھگڑا تھا، تشاجر تھا، تصارع تھا، اٹھاؤ پٹک تھی، لیکن نہ آیات کا ذکر تھا نہ سنت رسول کا ذکر تھا۔ اصل کسی نے کہا ہو کہ بھئی رسول خدا نے جو ضوابط بنائے ہیں کہ حاکم کون ہوگا، خلیفہ کیسا ہوگا، قرآن کی آیات، وہاں کچھ نہیں تھا، وہاں صرف اور صرف تشاجر تھا یا تسالم تھا کہ وزیر تمہارا امیر ہمارا، امیر ہمارا وزیر تمہارا، جسے ہمارے ہندوستان میں کہتے ہیں گٹھ بندھن۔ یہ سیاسی پارٹیاں اپنے مفاد کے لیے جو ہے حتیٰ غلط چیزوں سے بھی جو ہے آپس میں جو ہے اتفاق کر لیتی ہیں، وہی ہو رہا تھا۔ لیکن غدیر سراسر نزول حجج الہی تھا، غدیر کے اندر تمام صحابہ رسول خدا موجود تھے، 1,20,000 صحابی، کوئی بھی ایسا صحابی رسول خدا کا نہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلیہم رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ وارضا عنہم، سارے موجود تھے وہاں اور سب نے بیعت کیا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 3 بار، دیکھیں
کم سے کم 160 صحابیوں نے غدیر نقل کی ہے، اور تقریباً 600 سے زیادہ مصنفات نے غدیر کا تذکرہ کیا ہے، اور تقریباً 100 سے زائد طرق اور اسناد ہیں غدیر کے۔ لہٰذا میں یہ بات بالاعلان کہوں گا کہ کوئی بھی مسلمان غدیر کا انکار نہیں کر سکتا۔ ابن تیمیہ جیسی خطرناک شخصیت بھی جو امیر المومنین کی دشمن تھی، اس نے بھی منہاج الکرامہ کے اندر، منہاج السنت النبویہ کے اندر غدیر کا انکار نہیں کیا۔ دیکھیں، اصل قضیہ غدیر کا انکار نہیں ہو سکا، لہٰذا انہوں نے معانی کے اندر جو ہے تردید ایجاد کی کہ مولا کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، یا مولا کے معنی مثلا اولا کے ہوتے ہیں۔ اگر خود حدیث غدیر کا انکار کر سکتے تو انکار کرتے۔ ملت اسلامیہ تمام اختلافات کے باوجود اس بات پر متفق ہے کہ غدیر کا قضیہ، غدیر کا واقعہ پیش آیا ہے، اور سب نے کما بیش سب نے نقل کیا ہے، چاہے مسلم ہو، چاہے بخاری ہو، سنن ابن ماجہ ہو، سنن ابن داؤد ہو، طیالسی ہو۔ اس طریقے سے وہ لوگ کہ جو امیر المومنین کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، چاہے وہ جاہز ہو، چاہے ابن تیمیہ ہوں، چاہے البانی ہوں، وغیرہ وغیرہ، آج احسان الہی ظہیر یا ان کے بیٹے ابتسام الہی ظہیر، اور موجودہ شیخ احمد عرعور وغیرہ وغیرہ، ان سب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ غدیر پیش آئی۔ لیکن فرق یہ ہے غدیر اور ثقیفہ میں کہ غدیر میں شخصاً نفس نفیس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ثقیفہ ایک بند اور تاریک مقام پر صحابہ کا تشاجر تھا۔ ثقیفہ جو تھا ایک بند اور تاریک جگہ پر اصحاب کے درمیان مشاجرہ تھا، نہ محاجہ تھا، نہ جدال احسن تھا، نہ احتجاج تھا، نہ آیات تھی، نہ روایات تھی، نہ سنت کا تذکرہ تھا، صرف اور صرف آپس میں تشاجر تھا۔ دیکھیں، تغلب علیہ مثلا جو لفظ استعمال کیا ہے خلیفہ دوم نے کہ میں چاہتا تھا آگے بڑھوں، وہ تغلب علیہ ذیل بنی تمیم، بنی تمیم کے ایک کمزور آدمی نے مجھ پر پیشی اختیار کی، وہاں تغلب کا جملہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ہے ثقیفہ۔ تو غدیر کیا تھا؟ غدیر جو تھا وہ جوحفہ جہاں کے اوپر یہ قافلہ روکا گیا، وہاں مدینے کا راستہ الگ ہوتا تھا، شام کا راستہ الگ ہوتا تھا، عراق جانے والے ذات العرق کی طرف الگ جاتے تھے۔ حضور سرور کائنات نے یلملم کی میراث میقات یمن کی طرف جانے والوں سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ، جب تک کسی کو اجازت نہیں دیں اسے حق نہیں ہے قافلے سے جدا ہونے کے لیے۔ اور تمام قوافل جو ہیں، حتیٰ مکے کے لوگ بھی حضور سرور کائنات کے ساتھ جوحفہ تک آئے، اس کے بعد وہاں سے لوگ جدا ہوتے، اور جوحفہ ایک ایسی عظیم شاہراہ تھی جہاں پر سارے راستے نکلتے تھے۔ ثقیفہ اصل میں کچھ لوگوں کا یہ عذر تھا کہ صاحب اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں دفاع کرتا اور ہرگز تم کو آگے نہ بڑھنے، لیکن غدیر کے اندر نہ کوئی تخاصم تھا، نہ کوئی تشاجر تھا، نہ کوئی اٹھاؤ پٹک تھی، ہر طرف سمعا وطاعتا، سمعا وطاعتا، الا قد بلغت، میں نے پہنچایا، سب نے کہا ہاں، الا قد بلغت، سب نے کہا ہاں۔ حضور فرماتے تھے الست بکم وبانفسکم، الست اولا بکم وبانفسکم، کیا میں اولا نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں؟ یہاں دیکھیں ایک بات اور بھی یاد رکھیں، میرا اپنا نظریہ ہے کہ فعل تفضیل، افعل تفضیل خدا اور ائمہ کے یہاں بمعنی تفضیل نہیں ہے، تعیین کے ہیں۔ اگر پیغمبر اولا یعنی میرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، اگر افضل یعنی بس تمام، اصل تفضیل وہاں معنی رکھتی ہے جہاں کے اوپر مماثلات پائی جائے۔ فرمایا انا اولا بکم، میں اولا ہوں، یعنی میرے علاوہ کوئی اور اس لائق نہیں ہے کہ تمہاری ریاست اور تمہاری مولویت اور تمہارے سرپرستی کا دعویٰ کر سکے۔ فرمایا اولا بکم وبانفسکم، میں اولا ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بلا۔ اب یہ قالوا بلا آپ اگر طبری سے پوچھئے، اگر آپ جو ہے اس کو یعقوبی سے پوچھئے، دیگر محدثین سے پوچھئے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا کہ حضور سرور جب تقریر کرتے تھے ایک جملہ بولتے تھے تو لوگ قال رسول اللہ قضا، تو وہ ایک صف کہتی رسول اللہ نے یہ کہا، پھر دوسری صف کہتی تھی رسول اللہ نے یہ کہا، یعنی آخر تک یہ قول رسول خدا لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا، اور سب نے کہا قالوا بلا۔ یہ نہیں کہ قالوا بلا صرف آگے والوں نے کہا کہ جو لوگ آگے تھے انہوں نے کہا بلا، نہیں، سب نے کہا بلا۔
جب سب نے کہا بلا تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو اب غدیر اگر آپ دیکھیں تو حقیقتاً غدیر ایک ایسی جگہ تھی جہاں سارے لوگ موجود تھے، کسی پر کوئی بات پنہان نہیں تھی، کوئی چیز۔ نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے۔ ابھی ہم سے جڑیں، فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ غدیر میں حجت الہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اس کے بعد سقیفہ کے اوپر اگر نظر ڈالا جائے تو سقیفہ کے اندر کہیں سے ہدایت الہی کا انتظام نہیں تھا، آپسی اختلافات و آپسی جھگڑا تھا، لیکن غدیر میں دم بدم فرشتہ نازل ہو رہا تھا، دم بدم رسول خدا کے اوپر آیات الہی، وحی الہی، کلام الہی کا نزول تھا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے غدیر و سقیفہ کے سلسلے میں کہ غدیر سقیفہ خلافت کے لیے جھگڑا تھا، لیکن غدیر امامت بالجملہ خلافت، یعنی اصل لازم امامت خلافت ہے۔ وہاں پر حضرت امین علیہ الصلاۃ والسلام کو امام نصب کیا، اور اگر مرحوم احتجاج تبرسی کی روایت پہ غور کیا جائے تو، اور جو خطبہ مشہور ہے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور جو حضرت باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل ہے، اس خطبے میں حضور سرور کائنات نے 12 اماموں کی امامت کی تصریح کی ہے۔ پس غدیر اللہ کی طرف سے پروگرامنگ شدہ تھا، اللہ کی طرف سے طے شدہ پروگرام کا نام تھا، پہلے وحی، آخر میں وحی، اور اس کے بعد بیعت، اس کے بعد اجازت، اس کے بعد لوگوں کو جانے کی رخصت، لیکن سقیفہ کا کوئی طے شدہ پروگرام نہیں تھا، ہنگامی حالات تھی، اور ان حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ فتنوں اور ہنگامی حالات کے فیصلے کو فیصلہ نہیں مانا جاتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں چند افراد کو بعنوان خلیفہ انتخاب کیا گیا اہل حل و عقد نے، اصلاً سقیفہ میں حل و عقد کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، مگر سعد بن معاذ اہل حل و عقد نہیں تھے، سعد بن عبادہ اہل حل و عقد نہیں تھے۔ یہ اختلاف اوس و خزرج کہاں سے ہوا؟ اس کے بعد اختلاف مہاجر و انصار کہاں سے ہوا؟ حتیٰ یہاں کے سعد بن عبادہ کو لوگوں نے اپنے پیروں کے نیچے لے لیا، اس کے بعد اسید بن خزیر نے، اور اس کے بعد جو ہے خزیمہ بن ثابت نے، ان آپس میں تشاجر ہوا۔ تو وہاں کہاں استدلال تھا؟ وہاں کہاں ہدایت تھی؟ وہاں کہاں لوگوں کے درمیان رشد تھا؟ اصل وہاں کوئی عاقلانہ گفتگو بھی نہیں ہوئی۔ میں اس بات کو بغیر کسی جھجک کے عرض کر رہا ہوں کہ سقیفہ کے اندر کسی بھی قسم کی عاقلانہ گفتگو نہیں ہوئی کہ آپ کہیں ارباب حل و عقد، صرف اور صرف تغلب تھا، یعنی غلبہ تھا، صرف اور صرف تسلط تھا، صرف اور صرف موجودہ حکومت کو قبضہ تھا، ہتھیانہ تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو اس کے بعد پھر کیوں زمانے خلیفہ ثانی کے اندر دوبارہ جو ہے سقیفہ کو دہرایا نہیں گیا، شورا ہو گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل غدیر اور سقیفہ کا مقایسہ نہیں ہو سکتا۔ سقیفہ ایک ہنگامی صورت میں بلائی گئی بیٹھک تھی کہ جس کا نتیجہ صرف اور صرف غلبہ تھا، ایک دوسرے پر تہمت پراکنی تھی، ایک دوسرے کے سے دست و گریباں ہونا تھا۔ لیکن غدیر جو تھی اس کے اندر تہانی تھی، مبارکباد تھی۔ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، سب سے پہلے جس نے بیعت کی وہ شیخین تھے۔ حضرت عمر کا جملہ مشہور ہے کہ بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولائے و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے علی آپ کو مبارک ہو، آپ میرے بھی آقا و مولا ہو گئے، ہر مومن و مومنہ کے بھی مولا و آقا ہو گئے۔ اس کے بعد 3 دن تک لوگوں نے دست امیر علیہ السلام پہ بیعت کی۔ اچھا، اس کے بعد وہ لوگ جو مخالف غدیر تھے ان کا بھی اندیا پتہ چل گیا۔ مخالف غدیر آپ دیکھیں کہ نضر بن حارث جو اٹھا، اس نے کہا کہ آپ نے ہم سے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھ لیا۔ آپ نے کہا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالو، ہم نے نکال دیا۔ آپ نے کہا کہ اس گھر کا طواف کرو، ہم نے طواف کر لیا۔ الآن رکبت ابن عمک علی عواتقنا، ابھی آپ نے اپنے بھائی کو ہماری گردنوں پر
سوار کیا ہے۔ وہ لوگ جو مخالفین غدیر تھے وہ نصب امیر المومنین کو اپنے اوپر زحمت سمجھ رہے تھے، لہذا اس نے کہا کہ اپنے بھائی کو ہمارے اوپر سوار کر دیا۔ یہ خدا کی جانب سے یا آپ کی جانب سے؟ اگر خدا کی جانب سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، سائل نے بالکل فوری عذاب مانگا تھا اور اس طریقے سے اس نے کہا تھا کہ قابل دفع بھی نہیں، اور عذاب نازل ہوا اور وہاں پہ وہ ہلاک ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس مجمع سے باہر نہیں نکلا، اپنے اونٹ تک پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا، وقع علی راسہ وخرج علی ذیلہ، سر سے گرا اور اس کے بدن کے حصے سے باہر ہو گیا، اور سارا کعصف معقول، وہ تباہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ ایک بات مجھے جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ مشہور ہے سب کے درمیان، حتیٰ ارباب امامیہ کے درمیان، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول ہم ان کو عذاب نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے درمیان ہوں گے۔ یہ کلیہ ہے، ما کننا نعذبہم، ہم ان کو عذاب نہیں کریں گے اگر وہ استغفار کرتے ہوں، ہم معذب نہیں ہیں، ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے وانت فیہم، آپ ان کے درمیان ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نضر بن حارث نے جس وقت عذاب کا مطالبہ کیا رسول خدا موجود تھے، تو پھر عذاب کیوں نازل ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ آپ موجود ہیں تب تک عذاب نازل نہیں ہوگا، یہ دیگر مسائل میں ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں حتیٰ وجود رسول خدا بھی ہو تو منکر پر عذاب الہی نازل ہوگا، کیونکہ جو خدا پروردگار اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اگر ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے ولایت علی کو نصب تفعل، دیکھیں نہیں کا اعلان، تفعل، آپ جو ہے ولایت کو عملی طور سے لوگوں کے درمیان نصب کیجئے علی کو، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری زحمت رائے گاہ ہو جائے۔ اگر نبی سے یہ کہا جائے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالت رسول صلی اللہ، عدم تفعیل، عدم اجراء ولایت کے سلسلے میں اگر رسالت رسول خدا پر حضور فرماتا آپ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، آپ نے کچھ نہیں پہنچایا، تو مسلمانوں سے کیا خطاب ہوگا؟ جب رسول کی رسالت مبنی ہے علی کی ولایت کے اعلان کے اوپر، تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ مسلمانوں کا دین کیا ہے؟ تو ادھر رسالت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس طرح حکم شدید لگا رہا ہے، تو ہمارے آپ کے دین کا کیا مسئلہ ہوگا؟ بس غدیر خم جو ہے، دیکھیں ابتدا میں بھی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد جب اعلان ہو گیا تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اکمال کی آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد کسی نے اعتراض کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتراض کو عذاب کی صورت میں تبدیل فرمایا۔ بس غدیر کی ابتدا وحی ہے، غدیر کا اختتام وحی ہے، غدیر کا اختتام نزول عذاب ہے، غدیر کا انجام جو ہے اخذ بیعت ہے۔ ما ذرع رسول اللہ عہد حتی بایعہ، حضور سرور کائنات نے کسی کو جانے نہیں دی جب تک انہوں نے علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا کہ میرے بابا نے تمہارے لیے ذرا سا بھی بہانہ نہیں چھوڑا۔ یہ ہے غدیر۔ لیکن سقیفہ میں کیا ہے؟ رسول خدا کہاں ہے؟ اہل بیت کہاں ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی استدلال ہے؟ کوئی آیت ہے؟ کوئی منطق کی بات ہے؟ نہیں، صرف اٹھاؤ پٹک، لڑائی جھگڑا، تشاجر، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا، ایک دوسرے کی توہین کرنا، اس کے بعد یہ حل و عقد والا افسانہ پیش کرنا کہ صاحبان عقل و صاحبان شعور وہاں تھے۔ اگر صاحبان عقل و شعور جمع تھے تو لڑائی کیوں ہوئی؟ ایک دوسرے کو اٹھاؤ پٹک کیوں ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ آیا تمام مہاجرین و انصار وہاں موجود تھے؟ اہل بیت کہاں تھے؟ اہل بیت علیہ السلام، دیکھیں جب اجماع کی بات جو ہے ابن حزم اندلسی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اجماع نہیں جس میں اہل بیت رسول نہ ہو۔ تو سقیفہ میں جو آپ جس کو بظاہر اجماع کہتے ہیں اس میں اصحاب رسول تھے، لیکن کچھ تھے، لیکن خاندان اہل بیت کہاں تھا؟ اور سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ابھی تک جو بیان ہوا یہ اس گفتگو کی پہلی قسط تھی، پہلا حصہ تھا، اور اس سلسلے کی بہت سی باتیں ہیں کہ جو دوسرے حصے میں آپ کی خدمت میں پیش خدمت
ہوں گی پیش کروں گا انشاءاللہ المستعان۔ ہم غدیری ہیں،